تصور کریں ایک غریب لڑکے کو جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی جھلک تھی، مگر حالات اس کے قدم روک رہے تھے۔ یہ لڑکا روزانہ 17 گھنٹے کھیتوں میں مشقت کرتا، صرف ایک وقت کی روٹی کے لیے۔ ہر قطرہ پسینہ اس کے اندر چھپی امید کا ثبوت تھا کہ ایک دن وہ تقدیر بدل سکتا ہے۔ مگر اب تصور کریں کہ یہی لڑکا جس نے اپنی آنکھوں میں خواب سجائے، آگے چل کر ایک ایسی کار کمپنی کا مالک بن گیا جس کی مالیت لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ یہ کہانی ہے ہنڈائی کے بانی چونگ یو ینگ کی، جنہوں نے غربت کی زنجیروں کو توڑ کر اپنی محنت اور عزم سے دنیا کو حیران کر دیا۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اردو HD۔ ویورز، چونگ یو ینگ 1915 میں جنوبی کوریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ استاد بنے، مگر غربت نے اس کی تعلیمی سفر کو محدود کر دیا۔ بچپن ہی سے وہ اپنے خاندان کے ساتھ کھیتوں میں محنت کرتا رہا، جہاں پیاس، بھوک اور مشکلات نے اس کے دل کو آزمایا، مگر اس کی ہمت میں کبھی کمی نہ آئی۔ ایک دن جب وہ شہر جا کر لکڑیاں فروخت کرنے نکلا تو اس نے دیکھا کہ شہر کے لوگ بغیر کھیتوں میں محنت کیے بغیر خوشیوں کا مزہ لے رہے ہیں۔ اس منظر نے اس کے دل میں ایک نئی کرن بکھیر دی، ایک ایسا جذبہ کہ وہ اپنی تقدیر کو خود بدل سکتا ہے۔ سن 1932 میں صرف 16 سال کی عمر میں چونگ نے ہمت کر کے شہر بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اور اس کا دوست چپکے سے نکلے، تقریباً 160 کلومیٹر پیدل چل کر کوون شہر پہنچے۔ وہاں ایک تعمیراتی مزدور کی نوکری مل گئی، جہاں ہر کنکریٹ کے ٹکڑے پر اس کی محنت اور امید کی کہانی چھپی تھی۔ لیکن قسمت کا پہیہ رکے بغیر نہیں گھومتا۔ صرف 2 ماہ بعد اس کے والد نے اسے ڈھونڈ نکالا اور واپس گھر لے آیا۔ اس وقت دل میں ایک زخم تھا، مگر اس کے خواب اور عزم نے اسے دوبارہ اٹھ کھڑا ہونے کا حوصلہ دیا۔ سن 1934 میں 18 سال کی عمر میں چونگ نے چوتھی بار گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار کوئی رکاوٹ نہ آئی اور مختلف محاذوں پر کام کیا۔ ایک چاول کی دکان میں ڈلیوری بوائے سے لے کر محنت اور ایمانداری کے بلبوتے پر مینیجر تھا۔ سن 1937 میں جب دکان کے مالک بیماری کے باعث ناگزیر ہو گئے تو انہوں نے دکان چونگ کے حوالے کر دی۔ 22 سال کی عمر میں ایک غریب لڑکا اب ایک کاروباری شخصیت بن چکا تھا، جس نے اپنی تقدیر خود رقم کر لی تھی۔ چاول کی دکان کے کامیاب انتظام کے باوجود جنگ عظیم دوم کے دوران جاپانی حکومت نے اس کے کاروبار پر قبضہ کر لیا۔ یہ وقت تھا ایک نئے امتحان کا، جب اسے اپنی محنت کا پھل دوبارہ تلاش کرنا تھا۔ سن 1940 میں اس نے گاڑیوں کی مرمت کا کاروبار شروع کیا، مگر قسمت نے پھر سے چیلنج دیا۔ 1 مہینے ہی میں گیراج آگ کا شکار ہو گیا۔ لیکن چونگ نے ہار ماننے کی بجائے دوبارہ قرض لے کر ایک نیا گیراج کھولا۔ اس بار اس نے رفتار اور معیار کو اپنا شعار بنایا۔ جہاں دوسرے گیراج 20 دن میں مرمت کرتے، وہ صرف 5 دن میں ہی کام مکمل کر دیتا۔ یہ کامیابی اس کے اعتماد اور حوصلے کو مزید پختہ کر گئی۔ ویورز، سن 1946 میں جنوبی کوریا نے ایک نئے دور میں قدم رکھ رہا تھا تو چونگ نے اپنی کمپنی کا نام ہنڈائی رکھا، جس کا مطلب تھا جدیدیت۔ ابتدا میں ایک تعمیراتی کمپنی تھی جو امریکی افواج کے ساتھ انفراسٹرکچر کے منصوبے پر کام کر رہی تھی۔ 1950 کی جنگ کے دوران جب ملک پر کرب و بربادی کا سایہ تھا تو چونگ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ پوسان ہجرت کرنی پڑی، مگر اس نے مایوسی کو شکست دیتے ہوئے امریکی افواج کے لیے عمارتیں اور گودام بنائے۔ سن 1953 کے بعد جنوبی کوریا کی تعمیر نو کے سفر میں ہنڈائی نے پل، سڑکیں اور عمارتیں تعمیر کر کے اپنی پہچان بنا لی۔ سن 1967 میں جب دنیا بدلنے لگی، چونگ نے ہنڈائی موٹر کمپنی کا قیام کیا۔ سن 1976 میں پہلی کار ہنڈائی پونی لانچ کی گئی۔ یہ ایک ایسی گاڑی جس نے جنوبی کوریا کی عوامی نقل و حمل میں انقلاب برپا کر دیا۔ اگرچہ پونی نے ملکی سطح پر تو کامیابی حاصل کی، مگر بین الاقوامی منڈی میں بھی اس کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ناکامی کے باوجود سن 1980 میں چونگ نے ایک جدید فیکٹری قائم کی اور پونی 2 متعارف کروائی، جس نے بین الاقوامی سطح پر اپنی جگہ بنائی۔ سن 1986 میں ہنڈائی نے امریکہ میں ایکسل کار لانچ کی، جو اتنی سستی اور معیاری تھی کہ پرانی گاڑیوں کے شوقین بھی نئے ماڈل کی طرف راغب ہو گئے۔ سن 1987 میں
ہنڈائی نے 2,60,000 کاریں فروخت کر کے عالمی سطح پر اپنی پہچان مضبوط کر لی۔ ویورز، 72 سال کی عمر میں چونگ نے ریٹائرمنٹ اختیار کی، مگر اس کا اثر آج بھی زندہ ہے۔ آج ہنڈائی دنیا کی تیسری سب سے بڑی کار کمپنی ہے، مگر یہ صرف ایک کار ساز ادارہ نہیں بلکہ ایک انقلاب، ایک تحریک ہے جس نے جنوبی کوریا کی تقدیر بدل دی۔ ہنڈائی نہ صرف ہزاروں لوگوں کو روزگار دیا بلکہ ایک ملک کی ترقی کی کہانی کو بھی نئی جہت بخشی۔ یہ سب کچھ ایک گاؤں کے لڑکے کی محنت، لگن اور بے پناہ جذبے کی داستان ہے، ایک ایسی داستان جو ثابت کرتی ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو کوئی بھی رکاوٹ سر کی جا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ اردو HD۔